اگر کبھی کسی سنسان جنگل میں کوئی تمہارا نام لے کر آہستہ سے پکارے تو جواب مت دینا، کیونکہ وہ تمہارا اپنا نہیں ہوتا۔ یہ بات سلیم نے بچپن میں اپنے دادا سے سنی تھی، مگر اسے کبھی یقین نہیں آیا۔ سالوں بعد وہ ایک پیشہ ور ہنٹر بن چکا تھا۔ ایک دن اسے ایک جنگل میں شکار کی اجازت ملی، جس کے قریب نور آباد نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ جیسے ہی وہ گاؤں پہنچا، اس نے محسوس کیا کہ شام ہوتے ہی لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کرنے لگتے ہیں۔ کوئی بھی سورج غروب ہونے کے بعد جنگل کی طرف نہیں جاتا تھا۔ سلیم نے بوڑھے دیہاتی سے پوچھا، کیا اس جنگل میں شیر یا ریچھ ہیں؟ بوڑھا چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، بیٹا، اگر صرف جنگلی جانور ہوتے تو ہمیں اتنا ڈر نہ ہوتا۔ پھر کیا ہے؟ بوڑھے نے آہستہ آواز میں کہا، رات کو جنگل میں تمہارا نام لیتا ہے۔ سلیم ہنس پڑا، جنگل بھی کسی کا نام لیتا ہے؟ بوڑھے نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، نہیں، جنگل نہیں لیتا، مگر جو چیز وہاں رہتی ہے وہ ہر آنے والے کا نام جانتی ہے۔ سلیم نے ان باتوں کو وہم سمجھا۔ اگلی صبح وہ اپنی بندوق، دوربین اور کیمرہ لے کر جنگل میں داخل ہو گیا۔ شروع کے 2 گھنٹے سب کچھ معمول کے مطابق تھا، پرندوں کی آواز، ہوا کی سرسراہٹ اور دور ہرنوں کے قدموں کی چاپ۔ پھر اچانک اس نے بالکل اپنے پیچھے سے ایک مدھم آواز سنی، سلیم۔ وہ فوراً مڑا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوچا شاید وہم ہوگا۔ وہ دوبارہ آگے بڑھا، چند قدم ہی چلا تھا کہ پھر وہی آواز آئی، اس بار پہلے سے زیادہ واضح، سلیم، واپس چلے جاؤ۔ اس کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی، کیونکہ اس جنگل میں اس کا نام کوئی نہیں جانتا تھا۔ سلیم کے قدم وہی رک گئے، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے فوراً بندوق سنبھالی اور چاروں طرف دیکھا۔ جنگل بالکل خاموش تھا، نہ پرندوں کی آواز، نہ ہوا کی سرسراہٹ، صرف خاموشی۔ اچانک وہی مدھم آواز پھر سنائی دی، سلیم، دائیں طرف مت جانا۔ اس نے چونک کر دائیں طرف دیکھا۔ وہاں ایک تنگ راستہ تھا، جس پر تازہ جانوروں کے قدموں کے نشان تھے۔ سلیم نے خود سے کہا، یہ صرف میرا وہم ہے۔ وہ جان بوجھ کر اسی راستے پر چل پڑا۔ چند قدم ہی چلا تھا کہ اچانک زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے ٹوٹ گئی۔ وہ پوری طاقت سے پیچھے کی طرف اچھلا۔ اس کے سامنے گہرا گڑھا تھا، جیسے خشک پتوں سے چھپایا گیا تھا۔ اگر وہ ایک قدم اور آگے بڑھتا تو شاید زندہ نہ بچتا۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ اگر میں نے وہ آواز نہ سنی ہوتی تو اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اب پہلی بار اسے احساس ہوا کہ سرگوشی اسے ڈرا نہیں رہی، بلکہ بچا رہی ہے۔ اس وقت دور جھاڑیوں میں کسی کے بھاگنے کی آواز آئی۔ سلیم نے فوراً بندوق کا رخ کیا۔ کون ہے وہاں؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، جھاڑیاں ہٹائیں تو وہاں پر ایک پرانا شکاری بیگ پڑا تھا۔ بیگ کے اندر ایک زنگ آلود پیمپس، پانی کی خالی بوتل اور چھوٹی سی ڈائری تھی۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، میرا نام ارشد ہے۔ اگر یہ ڈائری کسی کو ملے تو سورج غروب ہونے سے پہلے جنگل چھوڑ دینا۔ رات کے بعد ہی جنگل بدل جاتا ہے۔ سلیم نے جلدی جلدی صفحات پلٹے۔ ہر صفحے پر ایک ہی بات لکھی تھی، اگر کوئی تمہارا نام لے تو جواب مت دینا۔ اچانک ہوا تیز چلنے لگی، درخت ایک ساتھ ہلنے لگے اور دور سے پھر وہی سرگوشی سنائی دی، لیکن اس بار وہ صرف سلیم کا نام نہیں لے رہی تھی، ارشد، تم واپس آ گئے۔ سلیم کے ہاتھ سے ڈائری گر گئی، کیونکہ ارشد تو وہی نام تھا جو ابھی اس نے ڈائری میں پڑھا تھا، اور جنگل میں ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ سلیم کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے ڈائری بند کی اور تیزی سے گاؤں کی طرف واپس چل پڑا۔ سورج غروب ہونے میں صرف 1 گھنٹہ باقی تھا۔ جیسے ہی وہ نور آباد گاؤں پہنچا، سیدھا اسی بڑے شخص کے گھر گیا۔ بوڑھے نے دروازہ کھولا۔ سلیم کا چہرہ دیکھتے ہی اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تم جنگل کے اندر گئے تھے نا؟ سلیم خاموشی سے سر ہلا دیا
اور کسی نے تمہارا نام لیا؟ سلیم نے آہستہ سے جواب دیا، جی، کئی بار۔ یہ سنتے ہی بوڑھے کے ہاتھ میں چائے کا کپ گر گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کافی دیر بعد وہ بولا، بیٹا، اب وقت بہت کم ہے۔ سلیم حیران ہوا، کس چیز کا وقت؟ بوڑھے نے پرانی الماری کھولی، اس میں سے ایک سیاہ سفید تصویر نکالی۔ تصویر میں 5 نوجوان شکاری کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک بالکل ڈائری والی تصویر جیسا تھا۔ یہ ارشد ہے، بوڑھے نے دھیمی آواز میں کہا، میرا بچپن کا دوست۔ 23 سال پہلے ہم 5 دوست شکار کے لیے اسی جنگل میں گئے تھے۔ رات ہونے سے پہلے چاروں واپس آ گئے، لیکن ارشد کبھی واپس نہیں آیا۔ سلیم نے چونک کر پوچھا، پھر اس کی ڈائری جنگل میں کیسے تھی؟ بوڑھے نے گہرا سانس لیا، کیونکہ آج تک کوئی اس جگہ دوبارہ نہیں پہنچ سکا جہاں وہ لاپتہ ہوا تھا۔ اسی لمحے گھر کے باہر تیز ہوا چلنے لگی، کھڑکیاں خود بخود بجنے لگیں، اور پھر سلیم نے وہی سرگوشی دوبارہ سنی۔ اس بار آواز بالکل کھڑکی کے باہر سے آ رہی تھی، سلیم، آج رات مت سونا۔ سلیم دوڑ کر باہر نکلا، مگر گلی میں کوئی نہیں تھا، صرف ہوا اور دور جنگل کے اوپر چھائی ہوئی گھنی دھند۔ وہ واپس اندر آیا۔ بوڑھا عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آواز اب گاؤں تک پہنچ گئی ہے، اس کا مطلب وہ تمہیں چھوڑنے والی نہیں۔ سلیم نے بے چینی سے پوچھا، آخر وہ کون ہے؟ کون؟ بوڑھے نے جواب دینے کی بجائے ایک پرانا نقشہ میز پر رکھ دیا۔ نقشے میں جنگل کے بیچ ایک سرخ دائرہ بنا ہوا تھا۔ اس کے نیچے صرف ایک جملہ لکھا تھا، جہاں سرگوشیاں شروع ہوتی ہیں وہیں سب جواب ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی وقت سلیم کی جیب میں رکھا موبائل خود بخود بجنے لگا۔ اسکرین پر کوئی نمبر نہیں تھا، وہی صرف ایک لفظ لکھا تھا، ارشد۔ سلیم نے کانپتے ہاتھ سے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے صرف ایک ٹوٹی ہوئی سرگوشی سنائی دی، جلدی آؤ، میرے پاس وقت بہت کم ہے، اور کال کٹ گئی۔ رات کے ٹھیک 12 بجے سلیم دوبارہ جنگل میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ وہی بوڑھا شخص بھی تھا۔ دونوں کے ہاتھ میں صرف ایک ٹارچ تھی۔ پورا جنگل غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ چند منٹ چلنے کے بعد سرگوشیاں دوبارہ شروع ہو گئیں۔ سلیم، سیدھے آؤ۔ اس بار سلیم نے آواز کا پیچھا کیا۔ وہ دونوں جنگل کے ایسے حصے میں پہنچے جہاں درخت ایک دائرے کی شکل میں کھڑے تھے۔ بیچ میں ایک بہت پرانا درخت تھا، اس کی جڑوں کے نیچے مٹی تازہ لگ رہی تھی۔ بوڑھے نے کانپتی آواز میں کہا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ارشد آخری بار نظر آیا تھا۔ سلیم نے زمین کھودنی شروع کی۔ چند منٹ بعد بیلچے سے کسی سخت چیز کے ٹکرانے کی آواز آئی۔ مٹی ہٹائی گئی تو ایک پرانا لوہے کا صندوق نکلا۔ صندوق کے اندر ارشد کی بندوق، اس کی گھڑی اور ایک لفافہ رکھا تھا۔ لفافے پر لکھا تھا، اگر یہ خط کسی کو ملے تو جان لینا کہ جنگل میں کوئی آسیب نہیں۔ سلیم نے خط کھولا۔ اس میں لکھا تھا، میں زخمی ہو گیا تھا اور اس درخت تک پہنچ گیا، مگر واپس نہ جا سکا۔ میں ہر رات آوازیں دیتا رہا، لیکن کسی نے میری پکار نہیں سنی۔ اگر کبھی کوئی یہاں آئے تو میرے گھر والوں کو بتا دینا کہ میں انہیں چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ یہ پڑھ کر بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے ہمیشہ یہی سمجھا ارشد ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اس لمحے تیز ہوا چلی، درختوں کے پتے زور سے ہلے، اور پھر وہی سرگوشی سنائی دی، لیکن اس بار وہ بہت پرسکون تھی۔ شکریہ۔ سلیم اور بوڑھے نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آہستہ آہستہ آواز ختم ہو گئی، اور پھر پورا جنگل بالکل خاموش ہو گیا۔ اگلے دن ارشد کی باقیات کو احترام کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اس کے خاندان کو سچ بتایا گیا۔ بوڑھا شخص برسوں بعد پہلی بار سکون سے سویا۔ کچھ مہینوں بعد نور آباد کے لوگوں نے محسوس کیا کہ شام کے بعد جنگل سے آنے والی سرگوشیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہیں۔ لوگ دوبارہ لکڑیاں لینے اور مویشی چرانے جنگل جانے لگے۔
سلیم نے اپنی ڈائری کے آخری صفحے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، ہر سرگوشی